لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد میرے بھائی اور دوستوں اور اساتذہ کرام، میں جس موضوع کے تحت اور گشائی کرنا چاہتا ہوں میرا موضوع بیان ہے جنت۔ وہ کون مسلمان ہوگا جو جنت میں جانے کی تمنا نہ رکھتا ہو، جو یہ جنت میں جانے کی تمنا نہ رکھتا ہو، جس کی وضاحت یہ ہے کہ جنت میں مسلمان جانے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، بلا کوشش جنت نہ ملے گی۔ میرے بھائی اور دوستوں، اللہ رب العالمین سورہ حدید میں ارشاد فرماتا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماوات والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ۔ اللہ رب العالمین سورہ حدید میں ارشاد فرماتا ہے اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کی وسعت کے برابر ہے، جو لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی جنت اور جنت میں ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں کا خیال گزرا۔ ایک دوسرے حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں کوڑا رکھنے کی جگہ بھی دنیا معافیہ سے بہتر ہے۔ اگر کوئی جنتی کوڑ زمین کی طرف جھانک دے تو زمین و آسمان کے درمیان کا رشتہ روشن ہو جائے۔ اس کوڑ کی سرکار بٹا بھی دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب سے کہیں بہتر ہے۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام شجرہ توبہ ہے، اس کا سایہ اتنا طویل و عریض ہے کہ چلنے والا تو سال تک چلتا رہے تب بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ جنت میں جانے والے ہمیشہ ناز و نعمت میں رہیں گے، نہ انہیں کبھی محتاجی ملے گی، نہ ان کے کپڑے پرانے ہوں گے، نہ ان کی جوانی فنا ہوگی۔ اتنا جنتے کا بھی حال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا تمنا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی تمنا کو پورا کرے گا۔ اسی طرح اس کے بعد تمنا کرنے کے لیے کہا جائے گا، جب اس کی تمنا کا سلسلہ ختم ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا لَكَ مَا تَمَنَّيْتَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ، تم کو میں نے ایسا دیا جس کی تم نے تمنا کیا اتنا ہی اور بھی۔ میرے بھائی اور دوستو، جنت میں 100 درجے ہیں اور درجوں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہے، اور درجوں کی اطاعت کا یہ عالم ہے کہ سارے کائنات کے لوگ صرف ایک درجے ہی میں سما سکتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں سب سے اپنا جنتے کا یہ حال ہوگا کہ اس کے پاس 80,000 خادم ہوں گے، 72 حوریں ہوں گے۔ امتی سرجد اور یعقوب کا ایک اتنا بڑا قوہ تیار کیا جائے گا جو معمول امتی مشرق و مغرب کو روشن کر دے گا۔ جنت میں سونے اور چاندی کے برتن ہوں گے، مسیحیاں اور راہ تکڑی رکھے ہوں گے، اور طرح کا آرام اور حق جس کا انسان رسول بھی نہیں کر سکے گا، اور موجود ہوگا ہر کام کے لیے خدمتگار حاضر ہوں گے۔ آئیے جنت میں ہمیشہ کے رہیں گے، کبھی جنت سے نکالے نہیں جائیں گے، کبھی ان پر موت کاری نہیں ہوگی۔ جنت میں دودھ اور شاد اور شراب کی نہریں جاری ہوں گے، جو چیزیں چاہیں گے جتنا چاہیں گے خواہش دییں گے۔ جنت میں آزادی کے ساتھ جہاں چاہیں گے گھومنے پھریں گے۔ اہل جنت کا سب سے بڑا اکرام ہوگا کہ اللہ ان سے راضی ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ہوں گے۔ محمد حضرات، کیا جنت میں مل جائے گی؟ کیا اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا؟ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ معمولی سے معمولی چیز حاصل کرنے کے لیے محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے، لیکن کوشش اور محنت معمولی چیز بھی حاصل نہیں ہوتی۔ تو بتائیں کہ